السلام علیکم، بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہے مسکان اعظم۔ تو جلدی سے ہم آغاز کریں گے ہمارے ناول کی آخری ایپیسوڈ کا۔ رات اس گاؤں کو اپنی باہوں میں لے چکی تھی۔ آسمان کے سیاہ آنچل میں ٹنکے تارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ چاند بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھا۔ ایسے میں وہ کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر اپنے پسندیدہ ڈرامے کی آخری قسط دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبریز شاور لے کر نکلا تو وہ تب بھی پلکیں جھپکائے بنا ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو کلاک میں ٹک ٹک کرتی سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ وہ اس وقت ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی تھی۔ 8 بجے تو وہ گھر آئے مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ ابھی اس نے آ کر ٹی وی آن کیا تو ڈرامے کی قسط دوسری دفعہ نشر کی جا رہی تھی۔ تولیہ بیڈ پر پھیلا کر وہ بھی صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ انزش اب بھی اس سے بے خبر منہ کو تھوڑا سا کھولے ہوئے اسکرین دیکھنے میں محو تھی۔ تبریز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سامنے میز پر رکھے ریموٹ کو اٹھا کر چینل بدل دیا۔ یہ فٹ بال میچ کہاں سے آ گیا اس میں؟ وہ اچانک چلائی تھی۔ اس کے یوں چلانے پر تبریز نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر وہ اپنے یوں پاگل پن پر تھوڑی سی شرمندہ ہوئی۔ اچھا بھلا ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن یہ میچ کہاں سے آ گیا؟ وہ ابھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ چینل تبریز نے بدلا تھا۔ اچھا ہے نا، اسی بہانے تم بھی فٹ بال میچ دیکھ لینا۔ واپس ٹی وی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے وہ صوفے پر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے انزش کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ ڈرامہ چلنے کے دوران فٹ بال میچ کہاں سے آ گیا۔ چینل بدلیں جلدی، وہ پھر چلائی تھی۔ تبریز اس سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا تھا ورنہ اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے۔ نہیں، یہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، اس کے بعد چینل بدل دینا۔ اسکرین پر اس وقت اسپینش لیگ چل رہی تھی۔ ریئل میڈرڈ اور بارسلونا کی ٹیمز آمنے سامنے تھی۔ ریئل میڈرڈ جیت کے اس وقت بہت قریب تھی۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری طرف میرے ڈرامے کی بھی آخری قسط چل رہی ہے۔ انزش نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننا چاہا، مگر تبریز نے سرعت سے ریموٹ دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور بارسلونا کی طرح شکست انزش کے حصے میں آتی دکھائی دی۔ کہا نا، یہ راؤنڈ ختم ہونے کے بعد چینل بدل دوں گا۔ وہ دوبارہ سے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن تب تک ڈرامہ ختم ہو جائے گا، اس نے بے بسی سے کہا تھا، مگر وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لاپرواہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کل یوٹیوب سے دیکھ لینا، بلکہ ابھی دیکھ لو۔ آپ سے پہلے یہاں بیٹھ کر میں دیکھ رہی تھی، آپ بعد میں آئے تھے۔ اس نے دوبارہ ریموٹ چھیننے کی کوشش کی، مگر تبریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کاوش ناکام بنا دی۔ اس کھینچا تانی میں انزش کا دوپٹہ صوفے سے نیچے گر گیا تھا۔ تو کیا مطلب؟ آپ کل میچ دیکھ لیجیے گا یا پھر ابھی باہر جا کر دیکھ لیں۔ ہاتھ اس سے چھڑاتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تبریز کے سر پر کچھ تھے مارے۔ اتنا انتظار کیا تھا اس نے اس ڈرامے کے اختتام کا، اور ابھی جب وہ سکون سے دیکھ رہی تھی تو یہ تبریز نامی مصیبت پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئی تھی۔ خاموش بیٹھی رہو، ورنہ یہ ٹی وی یہاں سے اٹھوا کر باہر رکھ دوں گا۔ آپ یہ ریموٹ دیں مجھے۔ اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک دفعہ پھر ریموٹ لینے کے لیے جھپٹی، مگر اب کی بار تبریز نے ریموٹ اپنی دوسری سائڈ پر رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پھر نیچے سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے ہاتھ اس کے پیچھے ہی دوپٹے سے باندھ دیے۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ اب آواز آئی تو منہ پر ٹیپ لگا کر تمہیں اسٹور روم میں بند کراؤں گا، نہایت ظالمانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ میچ دیکھنے میں محو ہو گیا۔ انزش سے یکٹک سی دیکھتی رہی تو وہ میچ دیکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، انزش کے ہاتھ باندھ کر اسے اسٹور روم میں بھی چھوڑ سکتا تھا۔ ہاتھ کھولیں میرے، چہرے پر ناگواریت لا کر وہ بولی تھی۔ تبریز سنی انسنی کر گیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاتھ کھولیں میرے۔ اب کی بار وہ چلائی تھی تاکہ تبریز اچھے سے سن لے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایک تو وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اور الٹا پوچھ بھی اس سے رہا تھا کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ کھولیں پھر بتاتی ہوں۔ چہرے پر ابھی تک وہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی یہ ناگواریت تبریز محسوس کر چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید انزش کو اس کا یہ مذاق اچھا نہیں لگا تھا، اور جو انزش کو اچھا نہیں لگا تھا تو وہ پھر تبریز کو کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ وہ آج اسے خوب تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، مگر شاید اس کی طرح اب وہ بھی ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ اس کے ہاتھ کھولنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تھا اور پھر دوپٹے کو لگی گھرا کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ بنا اسے دوبارہ دیکھے
وہ چینل بدل کر ریموٹ اس کے پاس رکھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انزش کو بھی اپنی سماعتوں پہ اعتبار نہ ہوا۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے یوں سوری بول کر گیا تھا۔ انزش کو یاد تھا کہ جب کبھی بچپن میں تبریز کی وجہ سے ہرٹ ہوتی تھی تو وہ یوں ہی سوری کہہ کر اسے مناتا تھا۔ تو کیا وہ اسے منا رہا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ ختم کر رہا تھا کہ نہ رہے گا یہ رشتہ اور نہ ہوگا ایسا کچھ کبھی بھی دوبارہ۔ ایک اور بدگمانی۔ وہ ڈرامے کی اس قسط کے انجام سے بیزار ہو گئی تھی، اسی لیے ٹی وی بند کر کے بیڈ پر سونے کے لیے چلی گئی، مگر ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں سکون بھری رات کب آئے گی۔ کھڑکی سے نظر آتا چاند بس یہ سوچ کر رہ گیا تھا جبکہ ننھے تارے پریشان سے اس کے لیے دعائیں کرنے لگے تھے۔ رات ڈلتے ہی دونوں حویلیاں روشنی میں نہا گئی تھیں۔ آسمان پر چاند اپنے پورے جوبن سے چمک رہا تھا۔ آسمانی تارے بھی زمینی تاروں کی طرح آسمان کے سیاہ تھال میں ٹمٹما رہے تھے۔ ایسے میں شبو کی پرزور فرمائش پر عائزے اور دانیال کی ایک دفعہ پھر ڈولکی رکھی گئی تھی۔ اور جمال افندی کی حویلی کے قسط میں بچھی پیلی اور سفید چادر پر ڈھولکی سنبھالے بیٹھی تھی۔ ارد گرد گاؤں کی لڑکیاں بری عورتیں اس سے سروں کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھیں۔ انزش عائزے کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود عائزے کی کل کے حوالے سے تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ تبریز کل کے لیے ضروری چیزوں کی لسٹ احمر کو تھما رہا تھا۔ کل کسی بھی کام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم دوبارہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آنا۔ لسٹ اسے تھماتے ہوئے وہ اسے اچھے سے سمجھا رہا تھا۔ یہ گاتی اچھا ہے ویسے۔ احمر کا دھیان تبریز کی باتوں کی بجائے شبو کی طرف تھا جو ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی سر سے سر ملا رہی تھی۔ آیا لاڑی نی تیرا سہریاں والا ویاون آیا، مارتی بھی اچھا ہے یہ۔ ساتھ کھڑا ارحم چل کر بولا تھا، ہا 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 ہا۔ تبریز نے ایک بے ساختہ کہہ کر روشنی میں ڈوبی فضا کی نظر کیا تھا۔ احمر برا سا منہ بنا کر لسٹ دیکھنے لگا۔ جاؤ اور دیکھو کل کے لیے کھانے کا انتظام کہاں تک پہنچا ہے۔ اسے وہاں سے بھگا کر وہ ارحم کو ساتھ لے کر دوسری حویلی کے انتظامات دیکھنے چلا گیا۔ انزش عائزے کو اپنے ساتھ لیے وہیں آ گئی تھی۔ شبو کی آواز فضا میں ابھی بھی بلند تھی، نازاں دے نال پال کے ماں پے دیس نکالا دیون آیا۔ نہ جانے کیوں وہ وہاں پر بیٹھی ہر عورت کی آنکھ نم ہوئی تھی۔ سکھیاں رل کے جھومبر پائے شالائے دن سب تے آوے۔ شبو کی پرسوز آواز ماحول کو غمگین بنا رہی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے سروں کے سنگ سنگیت کی وادیوں کی سیر کو نکل آئی تھی۔ چاندی واری اوہی کہنا ایک دوجے لئی زندہ رہنا، آیا تے صدا رانگ لایا، لاڑیے نی تیرا سہریاں والا ویاون آیا۔ آخر پہ آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی اور اب وہ وہاں پر موجود ہر عورت سے داد پا رہی تھی، آپ نے تو رلا ہی دیا شبانہ باپی۔ انزش نے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو وہاں سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ او کوئی گل نہیں کڑیے، ابھی خوش کر دیتے ہیں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ اور گیت گانے لگی لیکن عائزے بے قابو ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پاس بیٹھی نازش بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا تھا۔ شبو ان کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی عائزے اس وقت کیوں رو رہی تھی۔ اس موقع پر ہر لڑکی کو اپنا باپ اور بھائی یاد آتا ہے۔ پچھلی دفعہ اس کی خوشی میں حشام شریک تھا مگر اب وہ کہیں نہیں تھا اور نہ ہی اس کے آنے کی کوئی امید تھی۔ کاش حشام تم نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ آنکھ کا نم کونا صاف کرتے ہوئے انزش اٹھ کر وہاں سے چلی گئی کہ کوئی بھی خوشی پوری نہیں تھی، نہ انزش کی اور نہ عائزے کی۔ عائزے کو دلہن کا روپ دے دیا گیا تھا اور وہ اسٹیج پر پاس بیٹھے دانیال کی کسی سرگوشی پر مسکرا رہی تھی۔ سرخ و سفید پھولوں سے سجے جھولے کے پاس بچھی کرسی پر انزش بیٹھی عائزے کا دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بار بار ایک جانب کو لٹک رہا تھا۔ ڈارک گرین پرنسس فراک پہنے وہ کسی پرنسس سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے کچھ فاصلے پر قطار در قطار کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر بیٹھے مہمان ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ شبو پہلی قطار میں بیٹھی خواتین میں مٹھائی بانٹ رہی تھی۔ چھوٹے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کہکے تھے، باتیں تھیں، چاندنی رات تھی اور ملن کی مبارک ساعتیں تھیں۔ ایسی ہی کچھ خوبصورت ساعتوں میں وہ سب سے پچھلی والی قطار میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا سامنے اسٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا۔
عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ احمد کب وہاں چلا آیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کے یوں بے ڈنگے انداز میں غالب کا شعر پڑھنے پر تبریز بوکھلا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ احمد اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے پر وہ پوچھنے لگا۔ مجھے پتہ نہیں تھا تبریز افندی جیسا انسان بھی عشق میں اتنا نکما ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کو سکیڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مطلب؟ احمد کی گفتگو کے سر سے گزر جانے پر، تمہیں پتہ ہے میں سوچ رہا تھا کہ تبریز افندی جس نے آج تک کوئی بھی چیز اپنی پسند کے برعکس نہیں لی تھی، اس نے اپنی پسند کی لڑکی چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیسے کر لی؟ اس کا لہجہ مشکوک سا تھا۔ سیدھی طرح بات کرو۔ سیدھی طرح بات یہ ہے کہ یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ مصروف اپنی زوجہ کی محبت میں کافی عرصے سے گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں۔ انزش بابی کے سامنے جیسی تمہاری حالت ہو جاتی ہے میں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ آہستہ بولو۔ اس کا بڑھتا ہوا والیوم دیکھ کر تبریز کو اسے کہنا ہی پڑا، یار پیار کیا ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ وہ احمد ہی کیا جو تبریز کی بات پر عمل کر جائے؟ لگتا ہے تمہارے قتل ہونے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کر دینا قتل، لیکن قتل ہونے سے پہلے میں یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تبریز افندی اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ احمد کے کان پہ جوں تک نہ رینگی تھی اور وہ بس یوں ہی بولتا جا رہا تھا، میں نہیں کرنے والا اظہار۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ محبت کے اظہار میں پہل انزش کرے۔ سر جھکائے اس نے احمد کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور احمد کو اس خواہش میں معصومیت بھی دکھائی دی تھی۔ عشق معصومیت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو احمد کو یقین آ گیا تھا وہ تم سے بھی زیادہ ضدی ہے۔ احمد یہاں رہ کر اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ اس گھر میں اگر تبریز افندی سے کوئی زیادہ ضدی تھا تو وہ انزش جمال تھی۔ محبت میں اگر ضد آ جائے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہی سب کچھ سوچ رہی ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ احمد نے اپنا شک ظاہر کیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر کچھ کہنے لگا، جس دن مجھے لگا کہ انزش یہ سب سننا چاہ رہی ہے تو میں کہہ دوں گا اس سے یہ سب، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی بھی خواہش میری وجہ سے ادھوری رہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور احمد کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے تبریز افندی نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ جس تبریز افندی کو وہ جانتا تھا وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کاش میں ہی انزش جمال ہوتا، ہنسی کو بمشکل چھپاتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تھا۔ تبریز نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا، تو تبریز افندی مر جاتا مگر تم سے کبھی محبت نہ کرتا، یہ تو تب پتہ چلنا تھا نا۔ اب کی بار وہ تبریز کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ تمہاری سپاری میں نے دے دی ہے، اپنی زندگی کے یہ آخری دن ہنسی خوشی گزار لو، اور اگر ہو سکے تو جلدی شادی کر لینا، یہی نہ ہو کہ شادی کی خواہش دل میں لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ لفظ چبا کر کہتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ احمد کو وہاں سے غائب کر دے۔ مجھے پتہ ہے کہ تبریز افندی ہر کام کر سکتا ہے مگر کسی کا قتل نہیں کر سکتا، خاص طور پر اپنے سب سے اچھے دوست کا۔ اس سے کتنی خوش فہمی تھی، بلکہ غلط فہمی تھی۔ اس کا انداز تبریز کو آج ہوا تھا، تمہیں میں ہمیشہ اپنے دشمنوں کی فہرست میں رکھتا ہوں۔ اس کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں سب کچھ نہیں جانتے تم، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ انسان اپنی اصلیت کبھی ظاہر نہیں کرے گا، بڑبڑاتا ہوا وہ ارحم کو تلاش کرتے ہوئے اٹھا۔ ایک خوشیوں سے بھرپور دن کا اختتام آئزے کی دھوم دھام رخصتی کے ساتھ ہوا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی اور وہ آئزے کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر بالکونی میں آ چکی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی مگر یہ خوشی ادھوری سی تھی۔ بالکونی سے جمال افندی کی حویلی نظر آ رہی تھی، روشنیوں میں ڈوبی ہوئی مگر اندر سے بہت طری، بالکل انزش جمال کے وجود کی طرح۔ اوپر سے زندگی سے بھرپور مگر اندر سے بہت ہی ویران کی اپنی ہی آواز سے اپنے کھوکھلے وجود میں گونجتی سنائی دیتی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ بھی وہاں چلا آیا تھا۔ انزش نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تو اس سے 2-3 انچ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سامنے جمال افندی کی حویلی پر جلتے بجھتے کمکموں پر تھیں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی کہ وہ پہلے ہی اس سے تکرار کر کر کے تھک چکی تھی۔ خوش نہیں ہو کیا؟ اسے بجھا بجھا سا دیکھ کر تبریز نے استفسار کیا تھا۔ در حقیقت یوں وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں تو خوش ہوں میں، بہت خوش۔
چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لا کر وہ گویا ہوئی تو اپنی پھیکی سی مسکراہٹ سے سارے راز تبریز کی سماعتوں کو گوش گزار ہو گئے۔ نہیں ہوں، تبریز نے سارے راز سننے کے بعد اس کی بات کی تردید کی تھی۔ اور آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ اس نے تبریز کی طرف رخ موڑ کر پوچھا تو وہ اسے پہلی ہی حالت میں کھڑا ملا، ناک کی سیدھ میں جمال افندی کی حویلی کو تکتے ہوئے۔ یہ قسمت کی چالیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں انزش، ایک کو شے دے کر دوسرے کو مات دے دیتی ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بات کو جاری رکھا۔ انزش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نے آئزے کی بھابھی بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ اب رشتے میں تمہاری دیورانی بن گئی ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم خوش ہو؟ اس کی نظریں اب انزش کے بے تعصب چہرے پر مرکوز تھیں اور بہت سے راز کھوجنے کے لیے اس کے چہرے پر ادھر سے ادھر پھسل رہی تھیں۔ بس کریں تبریز، میں آپ کی عدالت میں ہر روز مجرموں کی طرح پیش ہو کر تھک گئی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ مجھے ہر روز کے ٹھہرے میں کھڑا کر کے مجھ پر کون سا جرم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہے میرے ساتھ یوں چلنا تو آپ اپنا راستہ بدل سکتے ہیں۔ میں آپ کے اس فیصلے کو بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ گالوں پر بہتے آنسوؤں کے ریلے کو صاف کرتی وہ رخ موڑ کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اس کے سامنے کیوں رو رہی تھی۔ شاید آنکھوں کے آگے جو اس نے ضبط کے بند باندھے تھے وہ ریت کی طرح دیوار کی طرح ڈھہ گئے تھے۔ وہ کچھ ثانیے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تو تم کہہ رہی ہو کہ منزل کے اتنا قریب پہنچ کر میں اپنا راستہ بدل لوں؟ اس کی اس بات پر انزش نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ بہتے ہوئے آنسو تھم چکے تھے، وہ یوں ہی پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھتی رہی۔ کیا یہ مبہم اشاروں میں واضح اقرار تھا یا پھر اس خاموش رات کا اثر جو تبریز کو اپنے سحر میں لے رہا تھا؟ خیر، اچھی لگ رہی تھی تم آج، ہمیشہ کی طرح۔ کندھے اچکاتا وہ پیچھے کی جانب ہٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر انزش کے لیے مشکل ہو رہا تھا اور اس کی باتیں اسے اپنی سماعتوں کے دھوکے سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخری بار تبریز نے اس کی یوں تعریف کب کی تھی، کچھ عرصہ پہلے یا پھر بہت سالوں پہلے۔ رات بہت ہو گئی ہے، جلدی نیچے چلی آنا۔ اسے متحیر سا چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کا جادو انزش کو بھی اپنے اثر میں لپیٹ چکا تھا اور وہ رات کی سرگوشیوں سے اپنے من پسند مطلب عکس کرنے کے لیے وہاں کھڑی رہی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے آئزے اور دانیال کی شادی کو۔ اس دوران سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، جبکہ احمر اور ارحم ابھی بھی ادھر ہی تھے اور 1-2 دن میں یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تبریز اپنی بزنس روٹین میں واپس آ گیا، جبکہ انزش گھر میں بیٹھی بوریت کو بھگانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی اسی بوریت کو ختم کرنے کے لیے اپنے ناول کی آخری قسط لکھنے کے لیے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن آخری قسط لکھنے کے بجائے وہ کچھ اور ہی لکھ رہی تھی۔ کاش ہماری زندگی کا انجام بھی ہمارا من پسند ہو، کاش تقدیر کا کاتب ہمارا ہاتھ ہمارے من چاہے انسان کے ہاتھ میں تھما دے، جسے بلا جھجک پکڑ کر ہم اپنے پسندیدہ رستے پر چل سکیں۔ محبت جسے پانے کے لیے ہم لاکھ جتن کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو جائے اور ہم فاتحہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ آہ! لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میری کہانی کے اختتام پر ایک جان لیوا سطر رقم ہوگی، لاکھ جتن کر ہاری، لاکھ جتن کر ہاری۔ آنکھوں میں آئی نمی نے کاغذ کی دودھیا رنگت کو دھندلا دیا تھا۔ بایاں ہاتھ آنکھ تک لے جاتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیے اور دوبارہ لکھنے لگی۔ اور میں جو کہانیوں میں کرداروں کو ان کے خوبصورت انجام تک ہاتھ پکڑ کر چھوڑ کے آتی ہوں، بدقسمتی سے اپنی حقیقی کہانی میں اس انچاہی سطر کو کبھی بھی مٹا نہیں پاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ لکھتی، ارحم دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ انزش نے سرعت سے صفحہ پلٹ کر رکھ دیا جیسے ارحم اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ انزش آپی، جلال انکل آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ پتہ نہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ ہونٹوں تلے مسکراہٹ چھپائے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہاں، چلو پھر چلتے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ لا کر وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ارحم نے ایک طرف ہٹ کر اسے باہر جانے کے لیے رستہ دیا تھا۔ انزش کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے صفحہ پلٹ کر اس پر درج تحریر کو پڑھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اللہ جی، اگر پاکستان ہی بھیجنا تھا ہمیشہ کے لیے تو بچپن سے اردو دان بنا دینا تھا نا مجھے۔ معصومیت سے شکوہ کرتے ہوئے وہ بھی باہر نکل آیا۔ وہ نیچے ہال میں آئی تو سب لوگ وہاں موجود تھے، جمال افندی، آنسا بیگم، احمر، آئزے، دانیال اور ان کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھا تبریز افندی جو اپنے موبائل پر سر جھکائے مصروف تھا۔ آپ نے بلایا تھا جلال چچا؟
سب کو ایک ساتھ وہاں موجود پا کر اس نے محتاط انداز میں پوچھا، ہاں آؤ بیٹھو۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی جھانی متوجہ ہوئے تھے۔ انزش گھبرائے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی آئزے کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی، جو بے تاثر چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب کو یوں اپنی جانب عجیب سی نظروں سے متوجہ دیکھ کر اس نے پھر پوچھا تھا، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ جلال افندی سپاٹ چہرہ لیے اسے استفسار کرنے لگے۔ کیا؟ اس نے تھوک بمشکل نکلا تھا۔ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور گھر میں کسی کو علم بھی نہیں ہوا ابھی تک؟ اب کی بار آنسا بیگم نے اس سے پوچھا تھا۔ انزش نے گردن گھما کر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تبریز کی طرف بے ساختہ دیکھا تھا، لیکن وہ ابھی بھی موبائل کی اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی دانیال بول پڑا، مجھے اور آئزے کو علم تھا اس بات کا۔ کس بات کا؟ اور آپ سب کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ سب کو خاموش پا کر اب کی بار وہ دبی دبی سے چلائی تھی، مبارکباد انزش آپی۔ اتنی ہی دیر میں ارم ہاتھ میں کیک اٹھائے وہاں چلا آیا تھا اور خوشی خوشی چلا کر کہہ رہا تھا، مبارک ہو بہت بہت۔ پاس بیٹھی آئزے اس سے لپٹ گئی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی سوالیہ نظروں سے ان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی جو جانے کس خوشی سے دمک رہے تھے۔ بھئی تمہاری پہلی کتاب شائع ہوئی ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ اسے بت بنا دیکھ کر دانیال نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا؟ مطلب کون سی کتاب؟ وہ شوق سے بیٹھی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ والی کتاب؟ دانیال نے اپنے پیچھے چھپائی کتاب نکال کر اس کے سامنے لہرائی تو ایک بے ساختہ چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، جس نے تبریز کی بھی توجہ بانٹ دی تھی۔ چہرے پر خفگی بڑے تاثرات لیے وہ اسے دیکھنے لگا، لیکن انزش نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دانیال سے کتاب لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ واقعی اس کی کتاب تھی جسے پبلشرز نے محض یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ وہ پیسوں کے بغیر یہ ناول شائع نہیں کر سکتے، لیکن آج وہ ناول کتابی شکل میں اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ پبلشر نے بھی اس سے دوبارہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک سرپرائز تھا، مگر کس کی طرف سے؟ لیکن یہ کتاب؟ نم آنکھیں لیے وہ مزید اپنی حیرت کا اظہار نہیں کر پائی تھی۔ چھوڑیں اس بات کو، اب بس کیک کاٹیں۔ احمد نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اٹھ کر میز کے پاس چلی آئی جہاں مزیدار کیک رکھا گیا تھا۔ اس نے کیک کاٹا تو سب نے ایک دفعہ مل کر اسے مبارکباد دی۔ اس دوران تبریز جان بوجھ کر لاتعلق بنا رہا۔ اور تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک اور سرپرائز بھی ہے، جلال افندی نے کیک چمچ سے منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو سب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ میرے لیے نو بیاتہ جوڑے کے لیے ناروے کی ٹکٹس ہیں۔ پاس پڑے لفافوں میں سے ایک اٹھا کر انہوں نے دانیال کی طرف بڑھایا تھا، جسے دانیال نے شکریہ کہتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ تھینک یو جلال ماموں۔ آئزے نے اپنی خواہش پوری کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور پرانے بیاتہ جوڑے کے لیے؟ احمد کے منہ سے اچانک پھسلا تھا۔ تبریز نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بات بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ ان دونوں کو بھی تو کہیں جانا چاہیے۔ کیا ہوا اگر شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں تو؟ وہ سر ہلا ہلا کر اپنی بات پر زور دے رہا تھا۔ جلال افندی سوچ میں پڑ گئے۔ تو ہماری انزش بیٹی کہاں جانا چاہتی ہے؟ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ پرجوش سی کہنے لگی، ساؤتھ کوریا بھیج دیں ہمیشہ کے لیے، پھر اکیلی چلی جانا، کیونکہ مجھے کوریا دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تبریز نے جل بن کر کہا تھا۔ ہاں تو اکیلی ہی جانے کی بات کر رہی ہوں۔ انزش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ رخ موڑ کر بیٹھ گیا کہ چلی جانا پھر اکیلی ہی، اسی لیے میں انہیں کہیں بھی نہیں بھیج رہا کہ پتہ نہیں واپس یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے بھی یا نہیں۔ جلال افندی نے اپنا خدشہ اس انداز میں بیان کیا کہ وہاں موجود سب کی ہنسی چھوٹ گئی سوائے انزش اور تبریز کے۔ آپ فکر نہ کریں انکل، ضروری نہیں ہے کہ جو نظر آئے حقیقت بھی ویسی ہو۔ احمد نے تبریز کی طرف دیکھ کر آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ تبریز کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے سر کے ساتھ ساتھ احمد کو بھی اچھی طرح پیٹ دے۔ اچھا چلو تمہاری گارنٹی پر بھیج دیتے ہیں انہیں، جلال افندی نے اس انداز میں کہا تھا کہ جیسے واقعی پاس پڑے ٹکٹس اسی کی گارنٹی پر لے کر آئے ہوں۔ شکریہ انکل۔ احمد نے جھک کر شکریہ کہنے کی اداکاری کی۔ چونکہ آئزے کے توسط سے ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ ہماری انزش بیٹی کو سوئٹزرلینڈ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو اس لیے انزش اور تبریز کے لیے سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹس ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑا دوسرا لفافہ انزش کی طرف بڑھا دیا، جسے انزش نے بجھے دل کے ساتھ تھام لیا، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ تبریز کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہ ٹکٹ ضائع کر دے گی، لیکن جائے گی نہیں۔
اور ہمارے لیے کہاں کے ٹکٹس ہیں احمد بھائی؟ ارحم نے پاس بیٹھے احمد کے کانوں میں سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ واپسی کے۔ احمد نے بھی سرگوشی کی تھی، لیکن اس سرگوشی پر ارحم برا سا منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ شام تک پبلشر سے بات کرنے کے بعد اسے علم ہو چکا تھا کہ پبلشر نے اس کی کتاب کیوں شائع کی تھی۔ ابھی بھی وہ کتاب کو اپنے پاس رکھے بیٹھی تھی۔ سوچوں کی پرواز نہ جانے کتنی اونچائی تک جاتی، وہ سوچوں کے اسی بھنور میں پھنسی بیٹھی تھی کہ تبریز کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونکی تھی اور کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنی طرف یوں متوجہ پا کر وہ بھی اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا؟ کیا پوچھنا تھا آپ سے؟ کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ ابھی بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں کہو۔ کوٹ بیڈ کی طرف اچھالنے کے بعد وہ کف کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اپنے سوال اس کے سامنے پیش کرے۔ ہاں کیا؟ بٹن کھولتے ہوئے وہ پل بھر کے لیے رکا تھا اور رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ پبلشر کو پیسے آپ نے دیے تھے؟ تمہیں اس سے کیا؟ اب وہ آستین کونیوں تک موڑ رہا تھا۔ لیکن کیوں دیے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ مجھے دانیال نے بتایا تھا کہ تم کتاب کی اشاعت کے حوالے سے پریشان ہو، تو میں نے خود پبلشر سے بات کر لی تھی۔ لاپرواہ سے انداز میں کہتا وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اب جوتے اتارنے لگا۔ پریشان تو میں تھی، آپ کو اس سے کیا؟ پتہ نہیں وہ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی۔ تبریز نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے انزش۔ انزش جو اس سے ایسے کسی بھی جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی، اب اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ بات اسے ہمیشہ کی طرح اپنی سماعتوں کا دھوکہ معلوم ہوئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اسے یوں گوتم بدھ کا مجسمہ بنا دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے پیر اب جوتوں کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ انزش! تبریز نے اس بت کو دوبارہ پکارا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی، مگر لب ابھی خاموش تھے۔ تبریز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلا آیا، یوں کہ انزش کا رخ آئینے کی جانب موڑ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یاد ہے انزش، بچپن میں مجھے سب سے زیادہ کیا چیز پریشان کیا کرتی تھی؟ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظریں جمائے وہ اس سے دھیمے انداز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ خاموش سی اس کے عکس کو دیکھتی رہی جو کہ اسے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں تبریز اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ تمہارا یہ اداس چہرہ۔ وہ رکا اور پھر کچھ توقف سے بولا، ہمارے درمیان چاہے کبھی کچھ نہ رہا ہو، لیکن میں ہمیشہ تمہارا پریشان اور اداس چہرہ دیکھ کر خود پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ میں اس چہرے پر خوشی لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا تھا، اور آج بھی میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ مجھے یہ چہرہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا چاہیے، اس پر دکھ کی پرچھائی مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ یہ آخری نظر اس کے تھم گئے عکس پر ڈال کر وہ چینج کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ پتھر ہوئی ایک ہی تکرار کو سنے جا رہی تھی، ہمارے درمیان چاہے کبھی کچھ نہ رہا ہو، ہمارے درمیان چاہے کبھی کچھ نہ رہا ہو۔ میں بھی کیسے بھول جاتی ہوں کہ تبریز کی محبت تو پریشے ہے۔ ایک زہر آلود مسکراہٹ اپنے بے بس نظر آتے عکس پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ ویلکم ٹو ہیون، جنت جیسی دنیا میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو سوئٹزرلینڈ، خوابوں کے خوبصورت جہاں میں مرحبا۔ زرمٹ، سینٹ مارٹنز اور جنوبا میں سرسری سا گھوم لینے کے بعد وہ اب لاٹربرن میں تھے۔ ویلکم ٹو لاٹربرن، آبشاروں کی بیگتی دنیا میں خوش آمدید۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل جنگرافیو کے باہر کھڑے تھے۔ لکڑی اور پتھروں سے بنا یہ ہوٹل، جس کی بالکونیاں پھولوں سے ڈکی ہوئی نظر آ رہی تھیں، لاٹربرن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بہتر آبشاروں سے گھرا یہ چھوٹا سا گاؤں قدرتی حسن میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ سوٹ کیس کے پاس کھڑی ارد گرد کے منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبریز ایک سوئس لڑکی کے پاس کھڑا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی شاید اس ہوٹل کی مینیجر تھی۔ وہ سوئس لڑکی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر چلی گئی، جبکہ تبریز اس کے پاس چلا آیا۔ شکر ہے یہاں جگہ مل گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہمیں باہر ہی یہ 3 دن گزارنے پڑیں گے۔
وہ سوٹ کیس لے کر اب اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ تو آپ کو یہاں آنے سے پہلے بکنگ کروانی چاہیے تھی نا، اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے زچ ہو کر کہا تھا۔ وہ اس سے پہلے 4 ہوٹلوں میں جا چکے تھے، لیکن سیاحوں کی بھرمار ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں بھی رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تبریز اس کی بات سن کر رکا تھا اور رک کر ایڑی کے بل اس کی جانب گھوما تھا۔ تو مس انزش جمال، آپ کو پہلے ایسے مشورہ دے دینا چاہیے تھا نا، دانت پیس کر کہتا وہ دوبارہ پتھریلی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں کس انسان کے ساتھ جا رہی ہوں؟ اس نے کس انسان پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ تبریز اچھی طرح سن لے اس کی بات۔ اب مجھے بھی نہیں پتا تھا، اس کے انداز میں جواب دیتا وہ اب ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ اس بات کے گواہ تھے کہ ان دونوں نے جب سے وہاں قدم رکھا تھا لڑ لڑ کر تاریخی جنگجوؤں کو مات دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ پاکستان میں بیٹھے جلال افندی کو اگر علم ہو جاتا تو وہ احمر کا قتل کروا دیتے، جس کے کہنے پر انہوں نے ان دونوں کو یہاں بھیجا تھا، لیکن کون جانے کہ لڑائی ان دونوں کو کس آبشار کے نیچے ملانے والی تھی۔ دوپہر میں آرام کرنے کے بعد وہ اب تیار ہو رہی تھی۔ تبریز کمرے میں نہیں تھا، وہ پہلے ہی تیار ہو کر باہر نکل چکا تھا اور اب نیچے لابی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تسلی سے تیار ہو کر وہ اپنا موبائل اٹھا کر نیچے چلی آئی۔ لابی میں لکڑی کی بنی کرسیاں اس وقت خالی نظر آ رہی تھیں، سوائے چند ایک کے جن میں سے ایک پر تبریز بیٹھا ہوا تھا۔ بائیں دیوار میں جلتے آتش دان کی وجہ سے لابی کا ماحول قدرے گرم اور پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ انزش پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے پاس چلا آیا۔ ایک تو پتہ نہیں لڑکیاں تیاری میں اتنا وقت کیوں لیتی ہیں، حالانکہ تیار ہونے کے بعد ان میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ اب اکتائے سے لہجے میں بول رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ انزش اس کا اکتاہٹ بڑا چہرہ دیکھ کر ہنستی تھی۔ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ شب و روز گزارنے کے بعد ان دونوں کے درمیان بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ بات کرنے کے دوران انزش جو جھجک محسوس کرتی تھی وہ اب کم ہونے لگی تھی۔ ویری فنی، یہ کہہ کر وہ اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس کی پیروی میں چلتے ہوئے وہ ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ آسمان سے بادل نیچے پتھریلی زمین پر اترتے معلوم ہو رہے تھے۔ ہوا میں خنکی دوپہر کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ انزش نے اون کا اسکارف اپنی گردن کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا تھا اور اب اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ چھپائے اسے 1 قدم کے فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کہیں تو جا کے یہ قدم رکیں گے نا، اگر ایسا ہے تو پھر دعا ہے کہ یہ قدم کبھی نہ رکے، بس یہ وقت رک جائے اور ہم یوں ہی چلتے رہیں، وہ بے ساختہ کہے جا رہی تھی۔ یہ لاٹر ون کی جادوئی فضاؤں کا اثر تھا جو انزش کو جکڑ کر اسے بے قصہ بنا رہے تھے۔ پتھریلی روش سامنے سے دائیں جانب مڑ رہی تھی۔ اس پتھریلے ٹریک کے دونوں جانب لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، جن کی کھڑکیوں میں رنگ برنگے پھولوں کے گملے رکھے گئے تھے اور گھروں کے آگے لکڑی اور لوہے کی باریں لگائی گئی تھیں۔ تبریز جو اس سے آگے چل رہا تھا اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اتنا چلنے سے تھک جاؤ گی تم۔ ان دونوں کے بھاری بوٹوں کی آواز پتھریلے ٹریک پر عجب شور سا پیدا کر رہی تھی۔ دور سے آتی کسی آبشار کے گرنے کی آواز ان کے بوٹوں کی آواز میں دبتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بالکل بھی نہیں تھکوں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تبریز کی بات کی تردید کی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ تم کہاں تک چلتی ہو میرے ساتھ، دیکھ لیجیے گا۔ بادلوں کے نرم گالے زمین پر اتر آئے تھے۔ پہاڑی جانوروں کی گردنوں میں لٹکتی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں کہ بہت جلد لاٹر ون کی آبشاریں ان کی محبت کی گواہ بننے جا رہی تھیں۔ یورپ کی سب سے مشہور آبشار تک پیدل چلتے ہوئے وہ تھک چکی تھی۔ تم تو تھکنے والی نہیں تھی۔ اسے یوں رکتے دیکھ کر وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ مسلسل چلنا پڑے گا، وہ قریبی سنگی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اکھڑتے سانس کے ساتھ بولی تھی۔ تبریز جو اب آبشار کی طرف متوجہ تھا اس کی بات پر ہنس دیا۔ وہ جسے کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا تھا اب بات بے بات ہنس رہا تھا اور سامنے نظر آنے والی آبشار اس کی اس نرم ہنسی کی گواہ بن رہی تھی۔ اور کتنا چلنا پڑے گا؟ وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل کو منہ سے لگا کر پانی پینے لگی جو کہ بہت ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ بس وہاں تک۔ تبریز نے ہاتھ سے ایک مخصوص اونچائی تک اشارہ کیا جہاں ایک تنگ سا ٹریک اوپر کی جانب جاتا دکھائی دیتا تھا۔ اس ٹریک کے دونوں جانب باڑیں لگا کر چڑھائی کے لیے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انزش اتنی اونچائی دیکھ کر ویسے ہی گھبرا گئی۔ اس آبشار کو قریب سے دیکھنے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ آئیں، میں نے یہیں سے دیکھ لیا ہے، بہت ہے۔
وہ نہ اٹھنے کے موڈ سے بیٹھی تھی۔ نہیں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ انداز ضد کرنے والا تھا کہ تم جاؤ گی تبھی میں جاؤں گا، اور تمہیں جانا تو پڑے گا۔ ہاں۔ انزش اس کی ضد پر حیران ہوئی۔ ہاں کا کیا مطلب؟ اٹھو چلو۔ تبریز نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی اٹھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بمشکل چڑھ پڑی۔ وہ مشکل چڑھائی چڑھتے ہوئے وہ سرنگ کے قریب پہنچ گئے تھے جو آبشار سے ذرا پہلے آتی تھی۔ انزش اس سرنگ کے قریب جا کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں رکا دیکھ کر تبریز نے اس سے اختصار کیا۔ مجھے نہیں گزرنا یہاں سے۔ اسے ایسی جگہوں سے گزرنے کا فوبیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے ایسی جگہوں سے۔ اس نے اپنا یہ ڈر پہلی بار تبریز پر ظاہر کیا۔ اللہ! اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، پاس سے دکم پیل سے گزرنے والے 2 امریکی سیاحوں کی وجہ سے وہ انزش سے جا ٹکرایا اور انزش اس اچانک لگنے والی ٹکر سے اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب گرتی، تبریز نے سرعت سے اپنا بازو بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے بمشکل عمودی چٹان کو تھام کر اپنا توازن قائم کیا تھا۔ اگر وہ بروقت ایسا نہ کرتا تو انزش کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈھلوان کی جانب گر جاتا، جہاں گرنے سے وہ بمشکل ہی صحیح سلامت بچ پاتے۔ گھبراہٹ اور خوف سے انزش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر تبریز اس سے الگ ہوا۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ مشکل کہہ پائی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں تم نے بڑی کب ہونا ہے۔ مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس نے انزش کا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ہی ہاتھ پکڑے ان دونوں نے سرنگ پار کر لی تھی۔ وہاں آبشار کے انتہائی قریب پہنچ کر انزش کو لگا تھا کہ وہ ایسا خوبصورت منظر زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اوپر سے آتی آبشار کا پانی پتھروں پر گر کر ان کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہے، خاموش سے مگر بہت کچھ بولتے ہوئے، لا تعلق سے مگر بہت کچھ سنتے ہوئے، جامد سے مگر بہت کچھ محسوس کرتے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آ گئے تھے۔ شام پوری طرح اس خوبصورت گاؤں پر اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ تم ابھی بھی ڈری ہوئی ہو؟ وہ خاموش ہی اس کے پیچھے چل رہی تھی کہ تبھی تبریز نے ذرا سا مڑ کر اس سے پوچھا تھا، اگر میں یہاں سے گر جاتی تو؟ مگر میں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ اگر ہم دونوں گر جاتے تو؟ وہ سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا، تو ہم دونوں شاید گر کر مر جاتے اور یوں کہانی امر ہو جاتی۔ شرارت بھرے انداز میں کہتا وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی جانب مڑ گیا، جبکہ انزش ان الفاظ کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی تھی کہ اگر ہم ایک ساتھ مر جاتے یہ کہانی امر ہو جاتی۔ اگلے دن اس نے انزش کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا تھا اور وہ اسے اسی جگہ لے کر جا رہا تھا جہاں وہ سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ لاٹر بند پر شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ دن بھر ہونے والی بارش کی وجہ سے لاٹر بند کے پتھریلے رستے گیلے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی پھوار چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اب واپس چلتے ہیں پاکستان۔ میں اتنے دن گھر سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ زبردستی چلتے ہوئے وہ اکتاہٹ بڑے انداز میں بولی، کل چلے جائیں گے انشاءاللہ، مگر میں چاہتا ہوں کہ واپس جانے سے پہلے ہم سوئٹزرلینڈ میں آخری شام کو یادگار بنا کر جائیں۔ اس کے ساتھ چلتا وہ مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ انزش اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے اس کی پیروی میں بے خبر چلتی رہی۔ کچھ ہی فاصلے پر جا کر تبریز نے انزش کو گھما کر اس کا رخ پیچھے کی جانب کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں بند کرو۔ وہ جیب سے ریشمی پٹی نکالنے لگا۔ کیوں؟ اوہو کرو تو صحیح بند۔ اب وہ اس پٹی کو انزش کی آنکھوں کی جانب بڑھا رہا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے یہاں کسی پہاڑ سے دھکا دے دیں مجھے۔ اپنی ہنسی پر وہ مشکل قابو کرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کی یہ بات سن کر تبریز نے اس کے سر پر دھیرے سے ایک چپت لگائی تو وہ اپنی ہنسی پر قابو کھو بیٹھی۔ وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکا تھا اور اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس جگہ لے آیا تھا جہاں اس نے اس کے لیے سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو ایک بے ساختہ چیخ انزش نے لاٹرم بند کی بھیگتی شام کی سپرد کی تھی۔ وہ چھوٹی بڑی روشنیوں سے سجایا گیا زمین کا ایک قطعہ تھا جو کسی پریوں کی کہانی کا حصہ لگتا تھا۔ وہاں پر ایک میز تھی جس پر بچھا سرخ رنگ کا کور نیچے گاز کو چھو رہا تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے سرخ رنگ کا ایک کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ میز پر سرخ و سفید غبارے پڑے ہوئے تھے۔ ان جیسے کئی غبارے زمین کے نیچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ زمین کے چاروں طرف کچھ فاصلے پر 3-3 فٹ کی بار لگا دی گئی تھی اور اس بار کو سرخ اور سفید رنگ کے ریشمی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ دور دور تک گھاس میں فیری لائٹس محسوس ہو رہی تھیں، یوں جیسے دنیا بھر کے جگنو زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں لینڈ کر گئے ہوں۔
کچھ فاصلے پر لگی RGB لائٹس اوپر سے گرتی آبشار کو اپنے حصار میں لیے اس سترنگی چیزی کی شکل میں اختیار ہو رہی تھی جو کسی دوشیزہ کے وجود پر لہراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ آبشاروں کے پانی محبت کی نظر ہو کر اپنا اصل رنگ کھو بیٹھے تھے۔ ساتھ والی پہاڑی کم اونچی تھی جس پر زرد رنگ کی LED لائٹس سے انزش لکھا ہوا تھا اور ان حرفوں کے نیچے سرخ اور سفید پردے سے لٹک رہے تھے اور فیری لائٹس کی جلتی بجھتی لڑیاں نیچے کی طرف آتی نظر آ رہی تھیں۔ تبریز کا بس چلتا تو شاید وہ سارے سوئٹزرلینڈ کی روشنیاں چرا کر انزش کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ وہ اتنے کم وقت میں بس اتنی ہی روشنیوں کا انتظام کر چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی وہ اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ کاش وہ سب حقیقت ہو اور اگر یہ خواب تھا تو اس کی آنکھ نہ کھلے۔ چلو کچھ دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں۔ میز کے قریب آ کر اس نے انزش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بلکہ اس سے بھی پہلے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا یوں کہ وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا جہاں نمی واضح تھی۔ یہاں سے میلوں دور، بہت دور کسی گاؤں میں ایک بہت بڑا محل تھا۔ اس بڑے سے محل میں ایک چھوٹی سی شہزادی رہا کرتی تھی، بہت معصوم سی، لاابالی سی، لاپرواہ سی اور تھوڑی سی بے وقوف سی۔ یوں کہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اسی محل کے پاس ایک اور محل تھا جو اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ شہزادی کا۔ اس محل میں ایک شہزادہ رہا کرتا تھا جو کہ شہزادی سے عمر میں 5-6 سال بڑا تھا۔ انزش پوری توجہ سے اس کی یہ خوبصورت کہانی سن رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ضروری نہیں کہ ہر خوبصورت کہانی کا انجام بھی خوبصورت ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی اور شہزادہ بہت اچھے دوست بن گئے۔ شہزادہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کا اڑتا پرندہ اسے محبت کے پنجرے میں قید کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ دوستی کے پنکھ لگائے اڑتا رہا، لیکن جب عشق نے اسے اپنے جال میں پھنسایا تو وہ رہائی پانے کے لیے پھڑپھڑانے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ شہزادی کو بھی عشق نے اپنے حصار میں لے لیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد شہزادے کو دور کسی سلطنت میں بھیجنے کی کوشش کی گئی تو شہزادی نے اسے آسانی سے جانے دیا، یوں کہ جیسے وہ یہ سب کچھ چاہتی ہو۔ شہزادہ کچھ سالوں بعد واپس آیا تو سلطنت کے ساتھ ساتھ شہزادی بھی بدل چکی تھی۔ وہ شہزادے کو اپنا دشمن جاننے لگی اور اپنی اسی بدگمانی میں اس نے ایک ڈیمن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ وہ ڈیمن اسے ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادہ جان چکا تھا کہ ڈیمن شہزادی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لاچر بن میں اترتی حسین شام کے سپرد کی اور اپنی کہانی کو جاری رکھا۔ شہزادی کی شادی کا دن آ پہنچا تو شہزادہ مایوس ہو کر ہمیشہ کے لیے اس سلطنت کو چھوڑ جانے کی سوچنے لگا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈیمن کو سلطنت کے سپاہیوں نے کسی جرم کے سلسلے میں قید کر لیا۔ بادشاہ نے شہزادی کی عزت بچانے کے لیے اسے شہزادے کے ساتھ رخصت کر دیا، اسی شہزادے کے ساتھ جو اس سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ شہزادہ خوش تھا لیکن شہزادی بہت بدگمان۔ وہ شہزادے کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی، لیکن رفتہ رفتہ شہزادی کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ جسے اپنا دشمن سمجھتی تھی اصل میں وہی اس کا اصل خیر خواہ تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبا سا جا رہا تھا۔ انزش سانس روکے اس کہانی کو سنتی رہی اور اس کے انجام کو سننے کے لیے خود کو بے قرار محسوس کرتی رہی۔ پھر ایک دن شہزادہ شہزادی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسے دور پہاڑوں میں لے آیا جہاں شام اتر رہی تھی اور روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ ٹھہر گیا، فضا میں سکوت سا چھا گیا، صرف آبشار کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انزش کی بے قراری مزید بڑھنے لگی۔ وہ شہزادہ میں ہوں، وہ شہزادی تم ہو، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ چونکہ میں تمہیں اسی طرح پرپوز کرنا چاہتا تھا تو میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالنے لگا۔ انزش آنسو روکے اس کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی جو خوشی سے یوں دمک رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کو اپنی روشنیاں بندم پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہم نے فرض کیا تھا کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، اس لیے سمجھ لو کہ میں تمہیں پہلی بار ہی پرپوز کر رہا ہوں۔ وہ ڈبیا کھول چکا تھا جس کے اندر ایک خوبصورت سی انگوٹھی انزش کی انگلی کا حصہ بننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں ان گرتی آبشاروں کے سفید پانیوں کو اپنی محبت کا گواہ بنا کر یہ انگوٹھی تمہاری انگلی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے انگوٹھی پہنانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ انزش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ خوشی سے اتنا چلائے کہ اس کی آواز ان پہاڑوں کے دوسری طرف سنائی دے یا پھر اتنے آنسو بہائے کہ آبشاروں کو اپنا پانی بے مول لگے۔ اس نے دونوں کام کیے تھے۔ بھیگتی شام اب رات میں ڈل رہی تھی اور اپنی سیاہ چادر پھیلاتی کہ رات انزش کو ہاں میں سر ہلا دے رہی تھی۔
انگوٹھی انزش کی سپرد کرتے ہوئے فیری لائٹس کی روشنی میں تبریز کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس منظر کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، لیکن میں تم سے کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ آنسو صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ انداز سوالیہ تھا، کیونکہ تم نے میرا دل زیادہ دکھایا ہے، اس لیے معافی صرف تم مانگو گی۔ اس کی سرخ ہوتی ناک پر چٹکی کاٹتے ہوئے وہ اس سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے کام ہی ایسے تھے، میرا کوئی قصور نہیں ان سب میں۔ وہ بھی اپنی غلطی ماننے سے انکاری تھی۔ ہاں، جیسے ہر چیز میں میرا ہی قصور ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب تم پھر لڑائی شروع کر رہی ہو۔ بات آپ نے شروع کی تھی، تو تم جواب نہ دو آگے سے، تو آپ بات نہ کریں پھر مجھ سے۔ ان کی نوک جھوک پھر شروع ہو چکی تھی، جو شاید ہمیشہ ان کے درمیان رہنے والی تھی۔ اترتی رات ان کی اداؤں پر وارے نہارے جا رہی تھی، جبکہ کاتب نے اس کی کہانی کی آخری سطر کاٹ دی تھی۔ لاکھ جتن کر ہاری، وہ کچھ بھی نہیں ہاری تھی، اس نے سب پا لیا تھا، سب۔ زندگی حسین سے حسین تر ہو گئی تھی، سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ تبریز نے جیسا چاہا تھا سب ویسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں ہی لاہور آیا ہوا تھا اور اب ارحم کے گھر اس سے ملنے چلا آیا تھا، تاکہ مل کر اس سے پوچھ سکے کہ وہ یہاں پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہے یا پھر امریکہ واپس جانے کا کوئی پلان رکھتا ہے۔ احمد وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ خدا کے بندے، کبھی اپنے گھر میں بھی رہ لیا کرو۔ اسے وہاں موجود پا کر تبریز نے چڑھ کر کہا تھا، خدا کا بندہ ہوں اس لیے اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاتھ میں پلیٹ پکڑے وہ اسی کے برابر میں آ بیٹھا۔ پلیٹ میں پیزے کا ایک بڑا سا سلائس دکھائی دیا۔ ارحم بھی لاؤنج میں بیٹھا، اب تبریز کی پلیٹ میں ایک سلائس رکھ کر تبریز کی جانب متوجہ تھا۔ تبریز نے پلیٹ پکڑتے ہوئے ایک نظر احمد کی طرف دیکھا تھا، جو نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ خیریت تو ہے جناب؟ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر تبریز نے براہ راست پوچھا تھا۔ خیر ہی تو نہیں ہے تبریز بھائی۔ ارحم اپنی پلیٹ میں چھری کانٹا رکھ کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ کیوں؟ تبریز نے چنبے سے اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ ارحم اب چھری سے پیزے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ رہا تھا۔ مجھے کیا الہام ہونا تھا؟ اس کی پہیلیوں پر وہ زچ ہو گیا۔ احمد بھائی نے شادی کے لیے ایک لڑکی کو پرپوز کر دیا ہے۔ پیزے کا ٹکڑا کاٹنے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے اس نے احمد کے خوش ہونے کی وجہ بتائی تھی۔ تبریز ساری گفتگو کے درمیان اپنی پلیٹ بھولا بیٹھا تھا۔ واقعی؟ مگر کس کی قسمت خراب کرنے کا سوچ رہا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ احمد سے اتنی جلدی اس فیصلے کی امید نہیں تھی۔ شبانہ جی کی۔ ارحم نے ایک بے ساختہ قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ احمد نے گور کر اس کی طرف دیکھا، وہ ہنس رہا تھا۔ تبریز کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا ری ایکٹ کرے۔ وہ حیران سے احمد کی طرف دیکھتا رہا، جو سب بلا کر صرف پیزا کھانے میں مصروف تھا۔ کیا ہے؟ اسے اپنی طرف گھورتا دیکھ کر احمد نے تنگ آ کر کہا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں بھائی سچ ہے۔ اب کیا تمہیں لکھ کر دوں؟ اس نے بنا کر جواب دیا۔ نہیں نہیں، آ گیا یقین۔ وہ متحیر سا پیزا کھانے لگا۔ بہت مزہ آئے گا احمد بھائی۔ ارحم اس سب سے بہت خوش تھا۔ تمہیں تو میں شہبالہ بناؤں گا۔ احمد نے پلیٹ سے آخری ٹکڑا بھی اٹھا لیا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یار سیکھ جاؤ اردو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں۔ اس نے اس کے آگے تقریباً ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ احمد کا اس بات پر برا سا منہ بن گیا تھا، جبکہ تبریز ان کی نوک چونک پر مسکرا دیا تھا۔ لاہور شہر پر رات پوری طرح اتر آئی تھی، ایسے میں وہ دونوں ٹیرس پر رکھی کرسیوں پر بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے ارحم؟ چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تمہیں اب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ ہیں نا میرے لیے سب سوچنے والے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما بابا کے جانے کے بعد آپ نے جس طرح مجھے پالا، مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اپنے بارے میں سوچنے کی۔ آپ نے کبھی مجھے ماں باپ کی کمی ہی محسوس نہیں ہونے دی۔ مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماما بابا ہوتے تو شاید وہ بھی مجھے یہ سب نہ دے پاتے جو آپ نے دیا۔ میری ہر خواہش کو پورا کیا، میرے ساتھ کھڑے ہو کر میرے والدین کے قاتلوں سے لڑے، اپنی زندگی کے 10 سال امریکہ میں میرے علاج پر صرف کر دیے۔ جب ڈاکٹرز نے میری موت کا یقین دلا دیا تو آپ تب بھی وہاں تھے اور یہی کہتے رہتے تھے کہ نہیں یہ زندہ رہے گا، دیکھ لینا۔ اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ میں زندہ رہا اور ابھی تک زندہ ہوں۔ وہ آج نہ جانے کیوں یہ سب اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر احمد، اس کا کندھا تھپکتے ہوئے تبریز اپنی آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے ان آنسوؤں کو بہنے دیا۔ جانتا ہوں تبریز بھائی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور پھر توقف سے کہنے لگا، آپ پاپا سے بہت چھوٹے تھے، بے شک آپ روم میٹ تھے اور ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے، مگر آپ کم عمر تھے ان سے۔ آپ نے اپنی جوانی ان کے جوان بیٹے
جوان ہوتے بیٹے کو سنبھالنے میں گزار دیں۔ یہ احسان نہیں ہے تبریز بھائی، یہ احسان سے بڑھ کر کچھ ہے، کچھ ایسا کہ جس کا صلہ میں ساری عمر نہیں دے سکتا شاید۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی تھی۔ بس کرو ارحم، میں اور زنید دوست تھے، دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ دوستی کا حق ہوتا ہے جسے فرض سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اس نے کندھے اچکائے تھے، ایسا ہی ہے، لیکن مجھ کو یوں لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کے مضطرب ہوتے چہرے کو دیکھ کر تبریز نے اندازہ لگا لیا تھا اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں جان نہ پائیں۔ جب میں گاؤں میں تھا تو مجھ سے نازش پھوپھو کی حالت نہیں دیکھی گئی۔ تبریز انہیں نازش پھوپھو کہتا تھا تو اس لیے ارحم بھی انہیں نازش پھوپھو کہہ رہا تھا۔ تبریز اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کی بات سنتا رہا۔ ان سے اپنے جوان بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تبریز بھائی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں آگے کرو ارحم۔ وہ بات کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے حشام بھائی کو اپنے والدین کا خون معاف کر دیا ہے، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ تبریز کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا، پھر بولا، اور شہریار کو بھی؟ جی، کیونکہ پریشیا جی بہت اچھی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اکیلے ہی گزار دیں۔ آخر ان کا اپنے بھائی کے علاوہ اس دنیا میں کون ہے؟ پہلی دفعہ آپ سے پوچھے بنا کوئی فیصلہ کیا ہے، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ پوری طرح تبریز کی جانب گھوم گیا تھا اور اب اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے ارحم۔ مسکرا کر اسے گلے لگاتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی تربیت پر صرف کیے گئے کئی سالوں کا صلہ آج مل گیا ہو۔ شکریہ تبریز بھائی، یہ سب آپ سے ہی سیکھا ہے میں نے، اس کے گلے سے لگے وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ رات سرک رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے سب کہہ رہے تھے جو شاید آج سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں کہہ پائے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لان میں آ رہی تھی کہ تبھی اسے لاؤنج میں کوئی رخ دوسری طرف موڑ کے کھڑا نظر آیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خود کلامی کرتی وہ لاؤنج کی طرف چلی آئی جہاں کھڑا وہ شخص ابھی بھی اسی حالت میں تھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اسے یہ سب اپنی آنکھوں کا دھوکہ معلوم ہوا۔ وہ کیسے ہو سکتا تھا وہاں؟ شہریار بھائی، کانپتی آواز کے ساتھ اس نے اسے مخاطب کیا تو وہ ایڑیوں کے بل کھڑا ہو گیا، یوں کہ سارا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ شہریار ہی تھا، بلیو جینز پر سفید چیک شرٹ پہنے وہ اب اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ پریشیا کو سمجھ نہیں آیا تھا لیکن وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ سارے شکوے اسے اس گھر میں دیکھ کر وہ بھول گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی قاتل تھا یا نہیں، لیکن اس نے اسے اس گھر میں دوبارہ دیکھنے کی خواہش جتنی شدت سے کی تھی آج وہ پوری ہو گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں بھائی، اس کے گلے سے لگے روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں۔ اس کے سر کو سہلاتا وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے آنکھیں مینچ کر باہر پھیلنے سے روکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے افندی خاندان سے معافی مانگ لی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے چاہے دل سے نہ صحیح لیکن ضرور معاف کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنے بھائی کی اس غلطی کو بہت جلد معاف کر دو گی۔ آنکھیں بند کیے وہ امید بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پریشیا اب بھی اس کے گلے سے لگی کھڑی تھی، آنکھوں سے نکلتے آنسو شہریار کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا پریشیا؟ پریشیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ رو دیا تھا، یوں کہ اب اس نے آنکھیں مینچ کر آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پریشیا نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پریشیا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ادھر حشام کو بھی افندی خاندان نے معاف کر دیا تھا، لیکن اسے حویلی میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور شاید یہ سزا جیل میں رہنے سے بڑھ کر تھی، اور کون جانے کہ اس کی یہ سزا کب ختم ہونے والی تھی۔ کچھ جرم ناقابل معافی ہوتے ہیں، بے شک ان جرائم کو معاف کر بھی دیا جائے تو بھی ان سے ملنے والی سزا ختم نہیں ہوتی، یہ ساتھ ہی رہتی ہے، ہر وقت روح کو گھائل کرتی رہتی ہے، دل سے خون رستا رہتا ہے جو کہ آنکھوں کے رستے باہر نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن جرم کرنے والا وہیں کھڑا رہتا ہے جہاں اسے سزا سنائی گئی تھی۔ عمریں کٹ جاتی ہیں مگر قتل کرنے والوں کو سزا نہیں کٹتی، کبھی بھی نہیں۔ اور شہریار بھی ایسا مجرم تھا جسے سب نے معاف کر دیا تھا، مگر جو سزا اس کے ضمیر کی عدالت نے اسے سنائی تھی وہ عمر بھر اسے کاٹنے والا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا ناول لاکھ جتن کر ہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔